قرآن کریم فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى كَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ ان کی تعریف، یہ جو نظام شمسی بنایا گیا ہے جس میں چاند اور سورج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں، مگر ان کو خدا اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے سے فاصلے کم کر سکیں یا بڑھا سکیں۔ بین ہی اجل مسمى تک یہی نظام جاری و ساری رہے گا، تو مولوی کیسے برداریں گے اس نظام کو؟ اس لیے اعجاز تو ہوا، لیکن اعجاز کے لیے تھوڑی سی عقل بھی تو ہونی چاہیے۔ ان کی عقلوں سے اگر اعجاز ہوتے تو دنیا کبھی کی درم برم ہو چکی ہوتی۔ پھر مولویوں نے یہاں تک بھی حرزہ سرائی کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہا کہ بعض جو کتابوں میں حدیثوں میں درج، بعض کتابوں میں یہی حدیث کچھ ترمیم کے ساتھ آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی بعد میں آئے گا، نشان پہلے ہوں گے۔ اس کا ایک جواب تو پنجابی محاورے میں یہ ہے کہ ماں جمی نہیں تے پٹ کوٹھے تھے۔ ماں جمی نہیں تے پت کوٹھے تھے، کہ ماں تو پیدا نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے کوٹھے پہ چڑھ گیا؟ امام مہدی آیا نہیں، اس کے گواہ پہلے کہاں سے آ گئے؟ پہلے امام مہدی تو ہو، اور اگر امام مہدی نہیں گواہ پہلے آ گئے تو پھر جس کی مرضی مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھے پھر کس طرح تلاش کرو گے؟ تو وہ نشان جس کا اتنا انتظار تھا، پھر وہ نشان گہنایا گیا اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا اور کیسے واقعہ ہوا، یعنی کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، کچھ سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ انکار ان کی فطرت پر چھپ چکا ہے، مسخ شدہ دماغ ہیں، مسخ شدہ دل ہیں، انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں انہم لا یؤمنون، کہ کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہزار نشان گہنا، ہزار چاند گہنائے جائیں، لاکھ سورج گہنائے جائیں، وہ مولوی جن کی آنکھیں گنائی جا چکی ہیں، جن کی عقلیں گنائی جا چکی ہیں، وہ ان نشانات کو کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ 1400 سال انتظار کر بیٹھے ہیں، 1000 برس 2000 برس اور انتظار کر لیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس مادی نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور آسمان کے چاند ستاروں نے اس کے حق میں گواہی دے دی ہے۔ یہ مولوی مریں گے اور ان کی نسلیں مرتی ہی چلی جائیں گی، لیکن کبھی وہ مادی دوبارہ ظاہر نہیں ہوگا، پھر کوئی مادی ظاہر نہیں ہوگا جس کے حق میں آسمان کے چاند و سورج اس طرح گواہی دیں گے۔ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ان کو ضرور پہلے سے علم ہو گیا ہوگا کہ چاند کب نکلے گا، کب گہنایا جائے گا۔ وہ جو تاریخیں ہیں ان کا تعین تو تبھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو پتہ چلے کہ چاند کب نکلے گا۔ وہ تو 1 مہینہ پہلے نہیں پتہ چلتا۔ 1890 میں دعویٰ کیا ہے، 1894 میں یہ نشان ظاہر ہوا ہے۔ اور مولویوں کا مسلک یہ بنتا ہے کہ نشان تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گویا کہ تھا نشان، مگر ایک جھوٹے کو پہلے سے پتہ چل گیا اور اس نے اس علم کی بنا پر دعویٰ کر دیا کہ نکلنے والے تو میں کیوں نہ دعویٰ کر بیٹھے۔ وہ سچا کہاں مر گیا تھا جس نے پیدا ہونا تھا اس وقت، اس کو کیوں نہ پتہ چلا؟ کیونکہ ایک ہی دعوے دار تھا، مسیح موعود کے سوا، مہدی موعود کے سوا اور کوئی دعوے دار تھا ہی نہیں۔ بس جس نشان نے سچے کے حق میں ظاہر ہونا تھا، مولویوں کا منطق یہ ہے کہ جھوٹے کو پتہ چل گیا اور اس نے پہلے دعویٰ کر کے چاند سورج کو مل لیا، پہلے قبضہ کر بیٹھے تھا۔ خدا سچے کو کیسے بھیج دیتا؟ جیسے روسیوں کی اور امریکیوں کی ریس تھی کہ پہلے چاند پہ کون جاتا ہے اور جھنڈا گاڑتا ہے، یہ سمجھتے ہیں اسی قسم کی کوئی دوڑ ہو رہی تھی جھوٹوں اور سچوں کے درمیان۔ تو چونکہ مسیح موعود کو پہلے پتہ چل گیا تھا، اللہ بیچارہ کیا کرتا؟ تاریخیں مقرر کر بیٹھا تھا، تبدیلی ممکن نہیں تھی، اس لیے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نے نعوذ باللہ جا کے چاند اور سورج پہ جھنڈے گاڑ دیے۔ اب سچے مہدی کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہی، اس کے سوا اس کے منطق کا کوئی اور معنی بنتے ہی نہیں۔
لیکن ایک اور بات، تمہیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ یہ کمیٹیاں کیوں بنائے پھرتے ہو؟ یہ رؤیت ہلال کمیٹی کیا چیز ہے؟ ایک رات پہلے بیٹھتے ہو اور پھر بھی نہیں پتا چلتا۔ مصیبت کو کیسے پتا چل گیا؟ جب تک آسمان کا خدا عالم الغیب خدا آپ کو نہ بتاتا، ناممکن تھا کہ آپ کو پتا چل جاتا۔